السلام علیکم جی۔ ایف اے اے کی طرف سے ایک بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، اور اس اہم فیصلے سے نہ صرف پاکستان میں رہنے والے شہریوں بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو ملزمان یا جن شہریوں کی درخواستیں یہاں پہ پہلے جمع کرائی جاتی تھی پاکستان میں، اگر کوئی ملزم یا کوئی اکنامکلی معاملات سے متعلق کوئی بیرون ملک کوئی ملزم ہوتا ہے تو اس کی گرفتاری کے لیے یا اس درخواست کو پروسیڈ کرنے کے لیے ہمیشہ انٹرپول سے رابطہ کرنا ضروری ہوتا تھا، اور اس میں بڑے ایک لمبے چوڑے معاملات ہوتے تھے۔ اب اس کو مانیٹر کرنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہوتا تھا، تو اس سارے معاملات کو ایف اے اے نے ایک ایسے ڈائریکٹوریٹ کی منظوری دی ہے اور اس کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جو اسلام آباد ایف اے اے کے ہیڈ کوارٹر میں قائم کیا گیا ہے، اور اس کا نام رکھا گیا ہے ڈائریکٹوریٹ آف انٹرنیشنل کوآپریشن، یعنی کہ ڈی ایچ سی۔ یہ قائم کیا گیا ہے۔ پہلے اس کو انٹرنیشنل کوآپریشن یونٹ کا نام دیا گیا تھا، جو اب اس کو ڈائریکٹوریٹ آف کوآپریشن میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہ کام یہاں پاکستان میں ہوگا، اور تمام تر معاملات جو ہے، تمام تر درخواستیں جو ہیں، جو پہلے انٹرپول کے ذریعے پروسیڈ ہوتی تھی، اب ڈائریکٹوریٹ آف کوآپریشن کے ذریعے یہ پروسیڈ ہوں گی۔ اور یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو دیکھنے کے لیے پہلے جو 20 گریڈ کے آفیسر ہوا کرتے تھے، ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے فارن لیب، وہ اس کو دیکھتے تھے، اور ڈائریکٹر انٹرنیشنل کوآپریشن اس کو دیکھتے تھے، جو کہ 25 گریڈ کے آفیسرز ہیں۔ اب وہ جو ہے ان کو فوری طور پہ اس سیٹ کو، جو ڈائریکٹر فورنزک لیب ہے، اس عہدے کو جو کہ 20ویں گریڈ کا تھا، اس کو فوری طور پہ تبدیل کر کے اس کو ڈائریکٹر انٹرنیشنل کوآپریشن، یعنی کہ یہ بھی 20 گریڈ کی ہی سیٹ ہے، اس میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب تمام تر پروسیڈنگ جو ہے وہ ان کے ذریعے ہوں گی، اور یہ ایک ایف اے اے کا میں سمجھتا ہوں ایک اچھا اقدام ہے۔ اس سے جو پینڈنگ اپلیکیشنیں، مسائل کا سامنا جو کرنا پڑتا تھا، پرسو کرنے کے جو معاملات ہوتے تھے کہ اپلیکیشن کو کس طرح سے پرسو کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، کسی بھی کی اپلیکیشن جو ہے وہ کس طرح سے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو یہ ایک باقاعدہ طور پہ مراسلہ جاری کیا گیا ہے 25 اگست کو۔ تو اس میں یہ جو تنظیم نو کی گئی ہے اس کے ڈپارٹمنٹس کی، اور یہ جو ڈائریکٹوریٹ قائم کیا گیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایف اے اے کے حکام کے کا ایک اہم اور بہترین فیصلہ ہے، کیونکہ کسی بھی معاملات کو پروسیڈ کرنے کے لیے یا اس کے فالو اپ کے لیے ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا جس سے پریشانیوں کا سامنا تھا۔ اب ایف اے اے کو بھی آسانی ہو گئی ہے کہ وہ کوئی بھی معاملہ اگر بیرون ملک اس کو دیکھتا ہے یا پروسیڈ کرتا ہے، تو وہ اس کے جو بیک اپ میں چیزیں ہیں یا جو اس کی پیش رفت ہے، وہ باقاعدہ طور پہ یہاں پہ چیک کر سکے گا۔ یہ ایک بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، اور اس کا باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ سارے معاملات آگے چلیں گے، کیونکہ ڈائریکٹوریٹ قائم ہو چکا ہے، اس کے احکامات جاری ہو چکے ہیں، اور فوری طور پہ یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں اس مراسلے کے ذریعے کہ تمام تر درخواستیں جو ہیں، جو پہلے اپنا ڈائریکٹر فارن لیب یا ڈائریکٹر انٹرنیشنل جو کوآپریشن ہے ان کے ہاں چل رہی تھی، وہ فوری طور پہ ڈائریکٹوریٹ آف انٹرنیشنل جو کوآپریشن ہے اس میں ٹرانسفر کر دی گئی ہیں، اور اب نیا جو پروسیجر ہے یا نئے معاملات جو ہیں وہ اب ڈائریکٹوریٹ آف انٹرنیشنل کوآپریشن ہی اس کو دیکھے گا۔ اور اب کیونکہ یہ 25 اگست کی بات ہے، ایک دن قبل کا یہ فیصلہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کس حد تک جو ہے ادارے کو سہولت میسر آتی ہے، یا کس طرح سے جو مقدمات یا درخواستیں ہیں یا معاملات ہیں ان کو تیزی سے پروسیڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے والے سسٹم سے بہتر سسٹم لانچ کیا گیا ہے، اور اس کو فالو اپ کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ بھی میرے خیال میں جو ہے وہ
بہتر طریقے سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ میں اس حوالے سے جو متعلقہ حکام ہیں جن کا یہ فیصلہ ہے ایف اے اے کا خاص کر کے، میں ان کو ضرور یہ کہوں گا کہ اس سسٹم کو باقاعدہ لانچ کرنے کے بعد اس کا فالو اپ بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی جب نیا ڈائریکٹوریٹ قائم کیا جاتا ہے تو اس میں شروع میں بہت سارے ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مسائل ہوتے ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ایف اے اے جو ہے اس کو بہتر طریقے سے چلائے گا، اور جو درخواستیں پینڈنگ یا جن کے متعلق کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا وہ ان کی پروسیڈنگ اچھے طریقے سے ہو سکے گی۔ بہت شکریہ۔